اب یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ہے، اور نوجوان جو کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ہم نے ایک تھوڑا سا پروگرام بنایا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اچھی اچھی یونیورسٹیز میں انرول ہو جائیں اور پاکستان کا روشن مستقبل بنے۔ اس کے لیے 2 ٹرینرز ایسے ہیں جن کو کہ گلوبل ایکسپرٹ ٹیسٹ پریپیئر کوچ ایز گلوبل ایکسپرٹ فار جی آر ای اینڈ جی میٹ کا جو ہے ایک طرح سے ٹائٹل دیا گیا ہے، اور اس پر ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ ٹائٹل ان کو کس طرح سے ملا اور یہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ ٹائٹل ملا پاکستان کی طرف سے۔ تو ہی از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ون اونلی، بیسیکلی ہی از دی اونلی ون جس کو کہ یہ ٹائٹل ملا ہے پاکستان سے۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی طارق اور محمد مدثر احسان۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یو آر دی اونلی ٹیسٹ پریپیئر کوچ ٹو بی فیچرڈ ایز گلوبل ایکسپرٹ پاکستان کی طرف سے، یہ اسٹیٹس آپ کو کیسے ملا؟ اچھا جی، بیسیکلی یہ اسٹیٹس اس طرح ملا تھا کہ میں نے جب اپنا جی میٹ دیا تھا اس میں میرا ایک بہت اچھا اسکور تھا، تو پھر میں ایک اٹیچ ہوا تھا بیٹ دا جی میٹ ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ، ایز اے وربل ایکسپرٹ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ سب سے بڑی لارجسٹ کمیونٹیز ہیں گلوبلی، بیٹ دا جی میٹ اور جی میٹ کلب، تو یہاں پہ جب میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا اور پھر مجھے ایکسپرٹ اسٹیٹس مل گیا تھا۔ اچھا، اب ایکسپرٹ اسٹیٹس بیٹ دا جی میٹ یا جی میٹ کلب میں ملنا یہ تھوڑی سی اٹس اے بگ ڈیل ان دا ٹیسٹ پریپ کمیونٹی، کس طریقے سے کہ جو باقی ایکسپرٹس ہیں وہ جن کمپنیز کو ملے ہوئے ہیں وہ ساری یو ایس بیسڈ کمپنیز ہیں، یا پھر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ انڈین کمپنیز ہیں، یا پھر بہت کچھ کمپنیز دوسری ہیں جو کہ انڈین کمپنیز ہیں۔ لیکن جو پاکستانی اگر کوئی ٹیوٹر تھا تو وہ میں ہی تھا، اور میں اس وقت بھی میں پہلا ٹیوٹر تھا، اور ابھی بھی انفیکٹ میں صرف اکیلا ہی ٹیوٹر ہوں جس کو یہ گلوبل ایکسپرٹ اسٹیٹس جی میٹ اور جی آر ای کا ملا ہوا ہے، بیٹ دا جی میٹ میں اور جی میٹ کلب میں۔ اس کا انفیکٹ سگنیفیکینس کیا ہوتی ہے کسی بھی کے لیے، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے اگر ان ٹیسٹ کو کرنا ہوتا ہے، اس کا سگنیفیکینس یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ ہیں یہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن سائیکو میٹرک ٹیسٹ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ صرف انگلش کے اور میتھس کے آپ سے نہیں ٹیسٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ٹیسٹ بناتے ہیں لوگ، دے آر ویری اسمارٹ پیپل اینڈ دے آر کنڈیشنڈ ٹو ایکسپوز دا ایل پریپیئرڈ۔ اگر آپ ایل پریپیئرڈ ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ٹریپ انٹینسو ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو جب میں جی میٹ کلب میں تھا اور میں بیٹ دا جی میٹ میں تھا تو یہ جو ایک اس پارٹ آف دا ٹیسٹ سے کہ یہ ٹیسٹ آپ کو کس طریقے سے ٹرک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ٹیسٹ آپ کو کس طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طریقے سے جو بہت ہی لیوکریٹو آنسر چوائس ہوتی ہے وہ کریکٹ آنسر چوائس سے پہلے رکھی جاتی ہے، یا پھر کوئی اس طرح کی چیزیں جو آپ کو تھوڑا سا انرفل کر سکتی ہیں ٹیسٹ کی انوائرمنٹ میں جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس ایک پارٹ آف دا ایکویژن کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ تو مدثر صاحب، آپ کا اسپیشلائز ایریا کون سا ہے اور آپ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کرتے ہیں؟ اچھا، میرا جو اسپیشلائز ایریا ہے وہ ہے میتھمیٹکس کا، کیونکہ ہر جو ایس سی ٹی، جی آر ای اور جی میٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، 3 جو بیسک ٹیسٹ ہیں، ان کے اندر ایک تو وربل پورشن ہوتا ہے انگلش کا اور ایک میتھمیٹکس کا پورشن ہوتا ہے کوانٹیٹیو کا۔ تو میں بیسیکلی کوانٹیٹیو کا پورشن کا ہینڈل کرتا ہوں، بیسیکلی میتھ پڑھاتا ہوں، اور ہمارے ساتھ جو تھرڈ ہمارے پارٹنر ہیں بلال طارق، جو کہ علی بھائی کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بیسیکلی ان کا دوست ہوں۔ ہم یو ای ٹی سے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یو ای ٹی سے 2004-2008 بیچ سے ہم لوگ اکٹھے تھے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ویز تھوڑے سپریٹ ہو گئے، لیکن پھر ہم اکٹھے ہو گئے کہ یار یہ ایک بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہم آگے اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرا بیسکلی ہے میتھمیٹکس کا پورشن۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اور کتنے عرصے میں یہ اس ٹیسٹ کی تیاری ہو جاتی ہے؟ اس ٹیسٹ کی جی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ایس سی ٹیز اگر کسی نے دینے ہیں تو وہ اس کی پریپریشن کس طرح اسٹارٹ کس طریقے سے کریں۔ دیکھیں جی، آپ ایز اے پاکستانی ٹیسٹ ٹیکر جب ایس سی ٹیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو میتھس اٹ از پاسبل کہ آپ کو نا تھوڑی سی اٹریکٹیو لگے، کیونکہ میتھس آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوتی ہے، لیکن جو دوسرا سیکشن ہوتا ہے وہ آپ کا انگلش کا سیکشن ہوتا ہے۔ ایز اے پاکستانی ٹیسٹ ٹیکر یو کین فیس لٹل ڈیفیکلٹ ٹائم۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی بیسٹ پریکٹس کیا ہونی چاہیے، جو چیز مشکل ہے آپ اس کو پہلے ٹیکل کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انگلش میں اسٹرگل کر رہے ہیں، ریڈنگ کے پورشن میں اسٹرگل کرتے ہیں ایسی چیز کی، تو آپ اگر اس کو ٹیکل پہلے نہیں کریں گے، آپ کو اگر بیک برنر پہ ڈال دیں گے تو وہ ایک خطرے کی گھنٹی وہ لٹکتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری ریکمنڈیشن ہمیشہ یہ ہوتی ہے، اور یہ ایس سی ٹیز اور جی آر ایز کے نہیں، کسی بھی چیز میں کہ جو مشکل چیز ہے پہلے آپ اس کو ٹیکل کر لیں۔ جو آپ کا یو ایس اسکولس میں جب آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک اپلیکیشن کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ایس سی ٹیز یا جی آر ایز۔ جب آپ اس کا ایک اچھا اسکور لے لیتے ہیں تو ایس سی ٹی کا جو اسکور ہے وہ 2 ایئرس تک ویلڈ رہتا ہے، جی آر ای کا 5 ایئرس تک ویلڈ رہتا ہے۔
تو آپ نے پریپریشن کیسے سٹارٹ کرنی ہے جی ایس اے ٹیز کی, جو آپ کا ویک ایریا ہے آپ وہاں سے سٹارٹ کریں, ویک ایریا کو ٹچ کریں پہلے. اچھا, یہ جو انگریزی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے, کس طرح کے سوال ہوتے ہیں اس میں؟ یہ جو ایس سی ٹیز کی انگلش ہے اس میں آپ کے 2 پورشن ہو جاتے ہیں, ایک رائٹنگ کا پورشن ہوتا ہے اور ایک ریڈنگ کا پورشن ہوتا ہے. جو رائٹنگ کا پورشن ہے وہ گرامر انٹینسو ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو جو گرامر کی بیسکس ہیں وہ پریپیئر کرنی پڑیں گی. اگر آپ بھول چکے ہوئے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے, ورب کیا ہوتا ہے, ناؤن کیا ہوتا ہے, ماڈیفائرز کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, ایڈجیکٹیوز کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, ایڈوربس کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, دیر از نو وے اراؤنڈ. آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اور بہت اچھی طریقے سے کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ دیز ٹیسٹ لو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس. آپ کے جو بیسکس ہیں اندر سے آپ کو پکڑتے ہیں. تو اگر آپ کے بیسکس ویک ہیں, یو ہیو ٹو بی ریئلی آنیسٹ ود یور سیلف, یا پھر اگر آپ کے جو مینٹر ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بیسکس ویک ہیں, تو آپ سب سے پہلے ان کو اسٹرانگ کریں. جب آپ کے بیسک اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, اٹ از لائک اے اسکائی اسکریپر, تو آپ کا جو دوسری عمارت کی جو دوسری اسٹوری ہے وہ آپ اس کے اوپر اچھی طریقے سے آ سکتی ہے, پھر تیسری اسٹوری آ سکتی ہے, چوتھی اسٹوری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور انگلش کا جو دوسرا پورشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا جو پورشن ہوتا ہے ایس اے ٹیز کی اگر میں بات کروں وہ ہوتا ہے ریڈنگ کا پورشن. جو ریڈنگ کا پورشن ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک پیسیج مل جاتا ہے, اس کے ساتھ کویشچنز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. یو ہیو اے پیسیج جو کہ 100 لائنس کا پیسیج نارملی ہوتا ہے, اس کے ساتھ 10 to 11 کویشچنز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. سو اگر آپ کو ٹائم کی کنسٹرینٹ نہ ہو, یعنی کہ اگر آپ نے وہ آپ کے پاس یو ہیو 30 minutes ٹو سالو پیسیج, تو یو کین گیٹ 100% ایکوریسی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ڈے میں یو ڈونٹ ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ. آپ کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اور اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے پیسیج کو پڑھنا ہوتا ہے اور کویشچنس کو آنسر کرنا ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ جو آپ کو جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ ہاؤ ٹو ریڈ دا پیسیج, ہاؤ ٹو ان لوڈ دا پیسیج, ہاؤ ٹو گیٹ دا مین پوائنٹ آف دا پیسیج, اس پیسیج کا اسٹرکچر کیا تھا, اس پیسیج میں کیا بات ہو رہی تھی, سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی, جو آتھر تھا اس کا پرائمری پرپز کیا تھا, ان چیزوں کے اوپر آپ کو ایمفیسس رکھنا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے پیسیج کو پڑھنا ہوتا ہے. اچھا, اس کا ٹوٹل ٹائم کتنا ہوتا ہے ٹیسٹ کا؟ جی تقریباً جو ایس سی ٹیز اور جی آر ایز ہیں تقریباً یہ 4 گھنٹے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس میں دس از اے گڈ کویشچن, کیونکہ آپ نے اس فیکٹر کو رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک بہت ہی ایگزاسٹو ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا, یہ بہت زیادہ مینٹل ایگزاشن ہو جاتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹیسٹ, تو آپ کو سٹنگ اسٹیمنا آپ کے پاس ہو. صحیح ہے. اچھا, اور اب میتھس پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں, میتھس کے بارے میں بتائیے گا, میتھس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا, میتھس کے ٹیسٹ میں بیسیکلی 6 پورشنز ہوتے ہیں میتھمیٹکس کے. وہ پورشنز آلموسٹ وہی ہوتے ہیں جی آر ای کے, اور ایون اگر ہم دیکھیں اوور آل ایس اے ٹی اور جی میٹ کا بھی میتھمیٹکس آلموسٹ وہی ہے. اب ایس اے ٹی کیونکہ وہ انڈر گریجویٹ ہے تو اس میں اس کی جو کمپلیکسٹی لیول ہے وہ کم ہوتا ہے, جی آر ای میں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, اور جی میٹ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جی میٹ اور جی آر ای کے اندر مینلی طور پر 6 پورشنز ہوتے ہیں میتھمیٹکس کے, اور اس میں میتھمیٹکس وہی ہوتی ہے جو کہ آپ نے پری اسکول میں اور ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھی ہوتی ہے, اسکول کے لیول تک. لیکن اس کے اندر جو آگے کانسیپٹس ہوتے ہیں نا, کہ اس کو آگے کس طرح آپ لے کے چلتے ہیں, وہ کمپلیکس کانسیپٹ ڈالے جاتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. ایک اگر کویشچن بنا ہے اس کی لاجک کیا تھی, اور اس لاجک سے ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا. پری اسکولز میں ہم نے پتہ ہے کہ بس 1+2 ہم نے 3 کر دینا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں لاجک کیا تھی وہ چیز جو ہے نا آگے ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں کیونکہ 6 پورشنز ہوتے ہیں, 6 پورشنز اس میں جو ہمارے پاس میٹرک جو ہوتے ہیں سبجیکٹس وہی اس میں آتا ہے. اب جس طرح او لیولز میں بھی میرے خیال سے میتھمیٹکس آلموسٹ وہی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی جو پیچھے لاجکس ہوتی ہیں, جو بیک ہسٹری ہوتی ہے نا, ہم اس کو بھی ساتھ ایمفسس کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ ویسے یو میڈ اٹ ساؤنڈ ریلی ایزی. ہم تو جب دیتے تھے تو ہماری تو خفتائیاں اڑ جاتی تھیں, ہوش ووش اڑ جاتے تھے, سب بھول جاتا تھا. آپ نے تو بڑا آسان کر کے بتایا ہے. میں تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, دس از پارٹ آف دا گیم, کہ اگر آپ کے پاس میتھس کا ایک کویشچن آتا ہے, کچھ کویشچنز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس کے اوپر کانسیپٹ کون سا لگ رہا ہے. کچھ کویشچن میں پتہ چل جاتا ہے, جیومیٹری کے کویشچن میں پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر آپ سے کیا چیز ٹیسٹ ہو رہی ہے. لیکن جیومیٹری کے بھی کانسیپٹس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. جیومیٹری میں آپ کے یو ہیو 3 ٹائپس آف جیومیٹریز. ایک ہوتی ہے کوآرڈینیٹ جیومیٹری, ایک ہوتی ہے 2D جیومیٹری, ایک ہوتی ہے 3D جیومیٹری. سب سے امپورٹنٹ جیومیٹری جو ہوتی ہے اگر ہم لوگ جی آر ای اور جی میٹ کی بات کریں, وہ ہوتی ہے آپ کی 2D جیومیٹری. 2D جیومیٹری میں ایک چھوٹی سی چیز ہے ٹرائنگلس, اور اس میں بھی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تھرڈ سائڈ رول. سو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت زیادہ کانسیپٹس ہوتے ہیں. اس والے پرٹیکولر کویشچن میں کون سا کانسیپٹ لگ رہا ہے, اٹ از دا میٹر آف دا فیکٹ, اٹ از دا میٹر کہ آپ کا جو کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی زیادہ ہے, اور آپ کی پریکٹس کتنی زیادہ ہے. اچھا, اب یہ اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کتنا عرصہ لگانا چاہیے عام طور پر؟
आपने प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है कि जो यूएस स्कूल्स हैं वो आपके अंडर ग्रेजुएट का जो जीपीए है या फिर जो आपका हाई स्कूल का जो स्कोर है उससे कभी कभी ज़्यादा वेटेज दे देते हैं एसएटीज़ को और जीआरईज़ को भी। तो ये जो टेस्ट हैं ये आप इसकी चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें कि ये 3 से 4 महीने ले सकते हैं। जो जीआरईज़ हैं उसके लिए अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर चाहिए तो अप टू 6 मंथ्स इसमें लग सकते हैं। सही है। अच्छा, और क्या हम खुद इसकी तैयारी कर सकते हैं या आपको कोई ट्यूटर या एकेडमी ही जो है उसी का सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी कि आपने एसएटी देना है आफ्टर 2 इयर्स, तो आप इसकी प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं। हर बंदा इसकी प्रिपरेशन कर सकता है, एसएटीज़ की भी, जीआरईज़ की भी। बट ये डिपेंड करता है कि यू हैव टू पे विद योर टाइम। आपको एक टाइम लगाना पड़ेगा। यू हैव टू या फिर देखें, 2 चीज़ें होती हैं हर चीज़ में। इट इज़ नॉट जस्ट कि एसएटीज़ और जीआरईज़ और जीमैट्स में यू हैव टू पे विद योर टाइम और यू हैव टू पे अनफॉर्चुनेटली विद योर मनी। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम होता है तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये होती है कि फाइंड द मेंटर्स जो इस चीज़ को कर चुके हुए हैं, जो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं और वो उनके एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आप जिन लोगों ने एकेडमी जाकर इसकी प्रिपरेशन करनी है वो एकेडमी सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि एकेडमीज तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी ऐसी होंगी जो अच्छी होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो अच्छी नहीं होंगी। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सिलेक्शन का? देखिए, आपने अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके प्रिपरेशन करनी है तो यू हैव टू आस्क देम कि गिव मी द ट्रायल क्लासेस। No, if it is perfectly fine, ask them 2 to 3 ट्रायल क्लासेस। तो आप ट्रायल क्लास लें और देखें कि मुझे इस टीचर की बात समझ आती भी है कि नहीं आती और मैं इसके साथ कनेक्ट कर सक रहा हूँ कि नहीं कर सक रहा। क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं हो सकेगा, स्टूडेंट अगर टीचर का कनेक्ट नहीं कर सकेगा तो वो उसकी बात नहीं समझ सकेगा। अगर उसकी बात नहीं समझ सकेगा तो उसकी ट्रिक्स और जो उसकी स्ट्रेटेजी है वो समझ नहीं सकेगा और अप्लाई नहीं कर सकेगा। सो इफ़ यू गो टू एन इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन तो सबसे पहले आप आस्क फॉर द ट्रायल क्लासेस। ट्रायल क्लास में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अब फाइनली ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन कौन सी कहाँ पर स्टूडेंट्स को ये टेस्ट देना जो है वो ज़रूरी हो जाता है? जी देखिए, आपके 2 टेस्ट हैं। एक टेस्ट है एसएटी, दूसरा टेस्ट है जीआरई। जो एसएटीज़ और जीआरईज़ हैं ये प्रीडोमिनेटली यूएस के टेस्ट हैं, ये ग्लोबल टेस्ट नहीं है। यानी कि अगर आपने यूएस के स्कूल्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट वहाँ से करना है तो फिर आप एसएटीज़ का एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं और फिर आप यूएस के स्कूल्स के लिए अप्लाई करते हैं। जो यूएस की बेस्ट स्कूल्स हैं वो आईवी लीग स्कूल्स हैं और उनका जो अगर आपका 1500 से कम स्कोर है एसएटीज़ में तो एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी कि अगर आप बेस्ट यूएस स्कूल्स में जाना चाहते हैं तो एसएटीज़ में आपको 1550 स्कोर चाहिए ही होता है। इट इज़ बेटर कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो, लेकिन अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आता 1550 तो आप एक दूसरी अटैम्प्ट भी दें और कोशिश ये करें कि आप एक अच्छा स्कोर लेके आएँ। क्योंकि जो अच्छा स्कोर है वो एडमिशन्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आईवी लीग जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन वो स्कॉलरशिप्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये मिथ है कि आपको सिर्फ एडमिशन के लिए एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप्स के लिए भी एसएटी से भी एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है। और फिर जो जीआरई है, जो कि आपने जब ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करना होता है, जब आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना होता है या फिर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना होता है यूएस के स्कूल्स में, तो फिर आपको फिर से एक अच्छा स्कोर जीआरई का चाहिए होता है। एक और टेस्ट भी होता है जीमैट, जो कि ग्लोबल टेस्ट है, वो बिजनेस स्कूल्स का टेस्ट है। जी। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, तफसील से डिस्कस किया ये टेस्ट वाला मामला। बिल्कुल, बहुत थैंक यू मोहम्मद अली तारिक, मोहम्मद मुदस्सिर एहसान, आपने बड़ा डिटेल में हमारे साथ मतलब हमारा आपके सबर को हमने आजमाया। बिल्कुल, और हमारे सवालों से सबर भी उनका आजमाया गया होगा। लेकिन यह है कि ये ज़रूरी टॉपिक था क्योंकि अब नया साल शुरू हुआ है, 2022 में हम दाखिल हुए हैं, तो जाहिर है एडमिशन्स का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में प्लानिंग की होगी, अप्लाई करना होगा, तो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। पढ़ो लिखो जवानों, मैं तो खैर पढ़ चुका। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे तो भी बनोगे नवाब। तो भी आजकल ये दोनों वाला चल रहा है। जो काम करो दिल से करो, अच्छे तरीके से करो, बेहतरीन तरीके से करो।